دیکھیے غور سے سن لیجئے, میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ, ہر وہ بندہ جو سٹینڈ کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ختم کر دو, اس کے نہیں ہو سکتے. جو بھی بندہ سیلف ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ میرے سٹینڈ ختم کر دو, اس کے نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کے اندر تھیم ہی یہ ہے کہ آپ نے نہیں کہنا. اس کی تھیم یہ ہے, سٹینڈز جو لگاتے ہیں یہ ان کا درد سر ہے کہ اس کو کب ختم کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے. جو ہی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا تو آپ اپنے خلاف چلے جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سٹینڈز ختم ہو جائیں تو آپ سٹینڈز کے اوپر غور نہ کریں, اپنے اعمال پہ غور کریں, اپنے طریقہ کار پہ غور کریں. اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ بہت زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں. ہم جو بات بھی کریں گے نا وہ آلویز ریویو ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر وقت ریویو کر رہے ہوتے ہیں اپنا ڈیسیژن بریک لگانے کا اور ایکسیلیٹر دینے کا. اور جب ہم ٹریٹمنٹ میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ حق ہوتا ہے کہ آپ کی میڈیسن کو بڑھا دیں, کم کر دیں, آپ کا کوئی سٹینڈ ایکسٹینڈ کر دیں یا اس کو ریموو کر دیں. اس میں آپ کا کوئی بحث و مباحثہ کرنا نہیں بنتا. سبھی لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹرز اپنے جو آرڈر شیٹ ہے یا جو پرسکرپشن ہے اس میں چینجز کرتے رہتے ہیں اور پیشنٹ اس کو ویلکم کرتے ہیں. اب یہ کیسی انوکھی بیماری ہے کہ جس میں پہلی بات ہے کہ مریض علاج نہیں کرانا چاہتا, پھر وہ بڑی مشکل سے علاج پہ راضی ہوتا ہے, پھر وہ بڑی مشکل نشہ چھوڑنے پہ راضی ہوتا ہے, پھر اس کے اپنے سٹینڈز ہوتے ہیں جن کو وہ ہٹانا چاہتا ہے, پھر وہ اپنی مرضیاں ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے. یہ سٹینڈ ہماری طرف سے نہیں ہوتا کہ آپ مارکیٹ تک نہیں جا سکتے, آپ ادھر نہیں جا سکتے, ادھر نہیں جا سکتے. اف یو ٹیک رسپانسبلٹی کہ آپ رستے میں کسی پرانے دوست کے ساتھ ٹاٹا بائی بائی نہیں کریں گے, آپ کسی غلط جگہ کی طرف رخ نہیں کریں گے, اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر والدین روکیں گے. ہم انڈورس نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ والدین کا حق ہے. دیکھیں والدین کا حق ہونا اور بات ہے, والدین کے ساتھ کسی سٹینڈ پہ متفق ہونا اور بات ہے. ہم والدین کے حق کو ڈینائی نہیں کرتے, ہم والدین کے حق کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں. ان کا نفع نقصان ہے اس بات میں کہ آپ کی زندگی کس ڈائریکشن میں چلتی ہے, والدین کا اس میں نفع نقصان ہے اور وہ سٹیک ہولڈر ہیں. اور ہم ان کو جو بھی مشورہ ہے وہ دیتے رہتے ہیں, لیکن والدین بعض چیزیں ایسی کرتے ہیں جن کی ضرورت ایکچولی نہیں ہوتی. جو پولیسنگ ہے یا بلا وجہ پینک میں آنا ہے, نیگیٹو سوچنا ہے, جیسے کوئی واش روم میں جاتا ہے 10 منٹ زیادہ لگے تو والدین دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو ان چیزوں سے تھوڑا سفوکیشن ہوتی ہے. تو ہمارا مشورہ ہے کہ نہ کیا کریں. ہمارا مشورہ ہے کہ اپنے دل کے وہموں کو مٹانے کی کوشش کریں, اپنے دل کے وہموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کئی چیزیں ہیں جو وہم پہ مبنی ہوتی ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.